والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باوزن پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ حضرات جی وقار اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق کے نال اسی اور میں 25 رمضان المبارک کی نماز فجر ادا کرنے کے بعد اللہ جل شانہ اس عظیم گھر میں اندر اکٹھے ہیں اور فجر دے ان لمحات کے اندر اللہ جل شانہ کی عظیم رحمتاں اور اس کی برکات اور اس کی انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ آج کے ساڈے صدر سے قرآن کا موضوع دختران اسلام اور ان واسطے آئیڈیل کردار کہ آیا کہ جو امت مسلمہ دیا بیٹیاں نے انہاں دا اسلام کے اندر کردار کیے اور انہاں واسطے آئیڈیل شخصیات کیڑی ہیں۔ انتہائی اہم موضوع ہے اس حوالے دے نال کہ جس وقت مرد حضرات امت مسلمہ دے بیٹیاں نے ہر لمحہ قرآن سنن واسطے، مسائل سنن واسطے، دین سنن واسطے، دین سمجھن واسطے اور دین اسلام کی بات سنن واسطے بہت سارے مواقع ملتے رہتے ہیں۔ کدے کسی محفل کے اندر شریک ہو جانا، کدے جمعہ المبارک کے مجمع کے اندر شریک ہو جانا، کدے کتے اصال و ثواب دی بزم کے اندر شریک ہو جانا، تو مرد حضرات گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً دین دی بات، قرآن دی بات سنن کو ملتی رہتی ہے، مگر جو خواتین نے، جو دختران اسلام نے، جو امت مسلمہ دی بیٹیاں نے، ان واسطے موقع بہت کم میسر ہوندے نے دین سمجھن، سکھن اور سکھان واسطے۔ تو اس حوالے دے نال آج کا موضوع انتہائی اہم ہے کہ جس وقت امت مسلمہ کی بیٹی تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اللہ جل شانہ نے تینوں عظمت کی عطا فرمائی ہے اور کیڑی شان دے نال نوازیا ہے، اور پھر تیرے واسطے آئیڈیل کردار اور آئیڈیل شخصیات کیڑی ہیں کہ جنہوں دیکھتے ہوئے تو اپنی زندگی رواں دواں رکھ سکتے۔ تو اس حوالے دے نال جس وقت اسی دیکھے تو پتہ چلیا کہ خالق کائنات، مالک کائنات نے ایک عورت کو شان عطا فرمائی ہے، مقام عطا فرمایا ہے کہ عربی کے اندر ایک معقولہ مشہور ہے کہ الامہ مدرسۃ اذا حدبتها عادت شعبا طیب الاعراق۔ فرمایا کہ اولاد دی پرورش اور معاشرے کی پرورش کی پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہے۔ تو جس وقت ماں ایک عورت کا نام ہے تو اس حوالے دے نال یہ پتہ چلیا کہ معاشرے دی نظام چلان واسطے اور اس کو قائم اور دائم کرنے واسطے
اور نظام بہتر بنانے واسطے اور اولاد کی اچھی پرورش کرنے واسطے ایک عورت کا بہت بڑا کردار دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ اور اس حوالے کے نال جس قوم کے اندر اور جس سوسائٹی کے اندر عورتاں اپنی اولاد کی محنت کردیاں نے اور اپنی اولاد کو نیکی وال راغب کر کے اور اللہ کی راہ اور ہدایت کا رستہ جڑیاں ماما جڑیاں خواتین معاشرے کے اندر کردار ادا کردیاں نے، یقیناً اس معاشرے کے اندر بہت ساریاں اچھائیاں جنم لینی اور برائی ختم ہوئی۔ اس حوالے کے نال تساں احباب نے بہت سارے واقعات سن رکھے نے، چاہے وہ حضرت پیران پیر شہباز لامکانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کی ذات گرامی ہوئی۔ آپ کو پہلا جڑا درس ملیا وہ آپ کی ماں دے کو ملیا، پھر چاہے تھے وہ مرد کلندر پاک پتن کی دھرتی تے لیٹے حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہوئی۔ آپ کو بھی نماز کا درس دینے والی آپ کی اماں جان جنہوں نے کہا کہ بیٹا اگر تو نماز پڑھے گا تو اللہ تینوں شکر عطا فرمائے، اللہ تینوں مٹھائی عطا فرمائے۔ کیسی ہیں ماما سن کہ جنہوں نے اپنی اولاد کی پرورش کرنے واسطے اس رستے پہ لگائے۔ تو حضرات جی وقار اس حوالے کے نال عورت کا ایک انتہائی اہم مقام ہے، اور اگر عورت اپنی اصل رستے کو ہٹ جائے گی اور اگر جتنا مرضی پڑھ لکھ جائے اور ہائی فائی تعلیم حاصل کر تو بعد اور مہنگی مہنگی یونیورسٹیاں اندر پڑھ تو بعد اگر وہ یہ نعرہ لگائے میرا جسم میری مرضی، تو اس عورت کے بارے 20 سال پہلے شاعر مشرق ڈاکٹر امت حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت پیارے انداز میں اندر بات کی تھی۔ آپ نے فرمایا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نہ زن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نہ زن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت، کہ جس علم کے نام عورت نہ رہے، عورت پڑھ لکھ کے عورت نہ رہ جائے بلکہ فحاشی کا ڈھیر بن جائے، گندگی کا ڈھیر بن جائے، غلاظت کا کوڑے کا ڈھیر بن جائے، اتنیاں مہنگیاں یونیورسٹی اندر پڑھ کے عورت نہ رہے بلکہ وہ چلتا پھرتا موبائل زنا کا اڈا بن جائے، تو فرمایا علامہ اقبال نے کہ ایسے علم دے بارے ارباب نظر جڑے صاحب عقل لوگ نے وہ کہتے ہیں کہ یہ موت ہی موت ہے، یہ علم نہیں۔ تو ذاتی سی وقاری اس حوالے کے نال میں جس طرح کی بات عرض کر رہا ہوں کہ انتہائی اہم کردار ہے اسلام کے اندر عورت کا، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر۔ آؤ کہ جس وقت خالق کائنات مالک کائنات کا یہ قرآن مجید فرقان حمید اور اس کی سورہ مبارکہ سورۃ الاحزاب اور اس کی آیت نمبر 32 سے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویوں، یہ تھوڑے رب دا آرڈر ہے کہ تسی عام عورتاں جیسی عورتاں نہیں ہو۔ ہاں جی ہوں دیکھو اللہ دا قرآن تو محبوب دے سینے تے اتر گیا، تھوڑے اور میرے لاجوال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم نشرح والے سینے تے قرآن کا نزول ہو رہا ہے، مگر اللہ اپنے نبی کی بیویاں نال ڈائریکٹ خطاب فرما رہا ہے۔ یا نساء نبی، اے میرے نبی کی عورتوں، اے میرے نبی کی بیویوں،
لستن کاحد من النساء، یاد رکھو تسی عام عورتوں جیسے عورتیں نہیں. ان اتقیتن، اگر تسی تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، اور تسی اپنی بات کرنے اندر نرمی پیدا نہ کرو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِيهِ قَلْبِهِ مَرَضٌ، تاکہ دلوں کے اندر جو بیماری ہے اس کے اندر لالچ نہ آ جائے. یہ آیت نمبر 32 سے سورہ احزاب دی. تو ایک دن کی اسی ایدہ ترجمہ سماعت کر لیا، اس اندر سبق لیے اور اس کا سلیس ترجمہ کی بندہ ہے. اللہ اس آیت قدسہ کے اندر اپنے نبی دیاں بیویاں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی دیاں بیویوں، یاد رکھو تسی عام عورتاں جیسی عورتاں نہیں جے، تسی میرے محبوب دیاں ازواج مطہرات جے. تسی نبی جو جس نبی میں سارے کائنات واسطے ہدایت بنا کے بھیجا ہے، آئیڈیل بنا کے بھیجا ہے، اس نبی کی تسی ازواج مطہرات ہو. اور قانون چاہیے کہ تسی ہر لمحہ تقوی اختیار کرو، ہر لمحہ ہر لحظہ تسی تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. تاکہ کیوں پرہیزگاری اختیار کرو؟ کیونکہ میرے نبی دا سارے دا سارا کنبہ اور میرے نبی دا سارے دا سارا خاندان ہدایت کا رسل ہے. جو اور دیکھے گی وہ چاہے گی کہ میرا کردار میرے نبی کی بیگم جیسا ہونا چاہیے. تو اللہ پہلے فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی کی بیویوں، تسی عام عورتوں جیسی نہیں چاہیے. تہاڈا کردار اپنا ہے اور انداز اور تہاڈا کردار جدا کرنا. اور پھر فرمایا فلا تخضعن بالقول، فرمایا تہاڈی بات میں اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے. اس کی مراد یہ ہے کہ اگر در نبوت کوئی آ جائے، حضور علیہ السلام کی ملاقات واسطے کوئی آئے اور دروازہ کھٹکھٹائے یا کوئی بات کرنا چاہے، تو فرمایا تہاڈا لہجہ سخت ہونا چاہیے. کیونکہ جس وقت عورت دا غیر مرد نہ لہجہ نرم ہوئے تو دل شکار آ سکتا ہے. آواز کی نرمی کی وجہ تو دل کے اندر شکار آ سکتا ہے. اگر عورت کی آواز سخت ہوئے گی تو مرد کی طبیعت کے اندر میلان نہیں آئے گا. اللہ دیکھو کتنی بڑی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس وقت عورت غیر مرد نال نرمی نال بات کرے گی تو اگلے بندے کے دل کے اندر انس پیدا ہو سکتی ہے. اس کے دل کے اندر شیطان آ سکتا ہے، وسوسہ آ سکتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں اگر کسی کسی نال کلام کرو تو فرمایا تھوڑی طبیعت سختی ہونی چاہیے، روب ہونا چاہیے، تاکہ آن والے کو پتہ چلے جس دروازے پہ کھڑے ہیں یہ در مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. ایک سے بات ایک انچ بھی چھجے کبھی نہیں ہو سکتی. تو لہذا اللہ جل شانہ، اور یہ جو میں بات کر رہے ہیں یہ جڑی میں اس بات کی تفسیر بیان کی تھی نا، فلا تخضعن بالقول کے بعد دل اندر تہاڈے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے، سختی ہونی چاہیے. اگلے آیت میں جملے اس کی تفسیر خود بیان کر رہے ہیں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تاکہ دل کے اندر جو مرض ہے اس کے اندر لالچ نہ آ جائے. وہ مرض کیڑا ہے؟ وہ مرض شیطانی وسوسے والا، وہ میلان والا، مرد اور عورت آپس میں جو کھچاؤ ہے وہ والا مرض. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی کی عورتوں، تہاڈا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت تسی تقوی اختیار کرنے والی ہو، اور جس وقت کوئی بات کرنا چاہے تو فرمایا تہاڈے انداز کے اندر سختی ہونی چاہیے، تاکہ جڑا بندہ در دولت سرکار دے پہ آیا اس کو پتہ چلے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر ہے جنہاں پڑھان اور سکھان والا کوئی دنیا کا استاد نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال ڈائریکٹ جنہاں پڑھا رہے. تو حضرات جی وقار اس بات پہ اگر میں یہ بات کرتے ہیں تو کیا خوب بات ہو جائے گی کہ اللہ اپنے نبی کی ازواج مطہرات کو سمجھا رہے ہیں کہ تسی صاحب تقوی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ دلوں میں مرض نہ پیدا ہو سکے. تو یہ مطلب ہے کہ اس وقت امت کی تمام بیٹیاں اور تمام خواتین یہ سرکار دی ازواج مطہرات دی روحانی بیٹیاں ہیں. تو جنہ بیٹیاں کی ماما رب قرآن کے اندر ایک تعلیم دے رہے ہیں، تو لہذا پتہ چل رہا ہے جو ماما واسطے تعلیم ہے وہی تعلیم بیٹیاں واسطے.
واسطے ہے، ہر بیٹی واسطے وہی تعلیم ہے جیڑی تعلیم اللہ نے اپنے نبی کی بیویاں کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس انداز میں جس وقت دیکھا جائے، کیونکہ ساڈا آج کا موضوع دختران اسلام اور انہاں واسطے آئیڈیل کردار، دیکھو کہ قرآن دے اندر، قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بالخصوص دو عورتوں کا کردار بیان کیتا گیا، دو خواتین کا، دو عورتوں کا کردار بیان کیتا گیا۔ پہلے نمبر تے وہ عورت جس اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی کہ جنہاں کا ذکر اللہ نے قرآن سے رکھا، اور وہ فرعون کی بیوی حضرت سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا، حضرت آسیہ بیوی فرعون دی، اور ہر وقت فرعون کے گھر کے اندر رہنیاں نے، مگر جس وقت اللہ نے دل نور عطا فرما دیتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، اس وقت کلمہ پڑھیا، ان ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت آسیہ کلمہ جس وقت پڑھ رہی سن کہ وہ اپنے دل سے سمجھ دیا ان کی فرعون میں چھٹی دے دے گا، میں معافی دے گا، نہیں، اپنا انجام پتا سی، اپنا انجام حضرت آسیہ نے پتا سی کہ میرے نال معاملہ بڑا سخت ہوئے گا، اور جڑا میں کلمہ حضرت موسیٰ کا پڑھ رہی ہوں اور ایک رب وعدہ اللہ شریف میں ایمان لے آن لگیاں، اس کے بدلے اندر میرے تو ظلم دے پہاڑ کھائے جانے اور میرے اوپر تمام تکلیف اور مصائب کے پہاڑ گرا دیتے جائیں گے، مگر حضرت آسیہ نے انجام جانتے ہوئے پھر بھی رب ذوالجلال کا کلمہ پڑھ لیا، پھر بھی صاحب ایمان بنیا، اور جس وقت ایمان لے آندا تو اللہ نے قرآن میں اس کا انداز بیان فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون، فرمایا ایمان والے واسطے فرعون کی بیوی دے کردار مثال ہے۔ اللہ نے حضرت آسیہ دے ایمان کو آئیڈیل بنایا، فرمایا مثال ہے، ایمان والے واسطے حضرت آسیہ کا کردار مثال ہے۔ کیسا کردار ہے؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہا، آپ نے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا کہ فرعون کو پتہ چلیا، فرعون نے حضرت آسیہ کو اپنے دربار سے بلایا، اور یہ سارا واقعہ تفسیر جلالین کے اندر موجود ہے کہ حضرت آسیہ آج جتنیاں بھی میری ماما بہنہ بیٹھیاں مسجد اوپر والے فروغ تے بیٹھ کے سن رہی ہیں، اگرچہ تھوڑیاں بیٹھیاں ہوں گیاں، مگر یہ دعوت حق اور قرآن کا پیغام لے کے جان، اور معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر اور اپنے گلی محلے اور اپنے جناب رشتہ داری کے اندر اس بات کو پھیلا دے کہ جنہ عورتوں کا کردار اور جنہ عورتوں نے کردار کو اللہ نے آئیڈیا قرار دیتا ہے، انہوں کا کردار کتنا سہانا سی اور انہوں کا عقیدہ کتنا پختہ سی۔ جس وقت فرعون نے حضرت آسیہ کو اپنے دربار سے بلایا اور بلا کے پوچھا کہ کیا تو میرے علاوہ کس سے رب کرنا شروع کرتا ہے؟ حضرت آسیہ نے فرمایا کہ میں اس رب کا کلمہ پڑھیا کہ جڑا میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ سبحان اللہ۔ فرعون نے تختہ منگایا، لکڑی کا تختہ منگایا، اور اس لکڑی کے تختے کے اوپر حضرت آسیہ نے لٹا کے ہاتھ دیا تھیلیاں دے اندر اور پاؤں دیا تھیلیاں اندر کیل ٹھوک دیتے، اور چھاتی کے اوپر بھاری برکت پتھر رکھ دیتا، اور خالی اتنا کام نہیں کیتا بلکہ اس تخت کو دھوپ دے اندر رکھ دیتا، کھلے آسمان دے نیچے سورج کی تپتی ہوئی گرمی دے اندر رکھا، اور اوپر ایک دستہ فوج کا سپاہیاں کو کھڑا کر دیتا کہ اگر تخت کے اوپر چھاں آ جائے تو فوراً پھر دھوپ نچکا دینا، اگر کوئی کیل اکھڑ جائے تو دوبارہ ٹھونک دینا، مگر حضرت آسیہ سن کے ایک لمحہ بھی اپنے رب کا کلمہ نہیں چھوڑے۔ آخیا فرعون تو چاہے جس طرح مرضی بوٹی کر دے، مگر میں ہوں اس رب کا کلمہ پڑھ چکی ہوں جڑا واقعتاً ساری کائنات کا مالک ہے، تو لہذا اس کلمے کا پہرا میں آخری دم تک دیں گی۔ مگر اللہ نے انعام کی عطا فرمایا، تفسیر جلالین کے اندر پورا واقعہ موجود ہے، جس وقت فرمایا فَكَانَتْ إِذَا تَفَرَّقَ عَنْ مَنْ وَكُلِّ بِهَا وُكِّلَ بِهَا مَنْ وُكِّلَ بِهَا
کہ جس وقت دونوں بادشاہ کے سپاہی جڑے سن کو ایک منٹ واسطے بھی سائڈ پہ نہیں سی ہوتے اور دھیان رکھنے سے اگر وہ تین باہر نکلے تو دوبارہ چھوڑ دینے سن اور اگر رکھتے پہ دھوپ کی جگہ سایہ آتا سے فوراً اس کو دھوپ اس کا ملنے سن مگر اللہ جل جلالہ نے حضرت آسیہ واسطے اہتمام کی فرمایا. تفسیر جلالین کے اندر بات میں بار بار عرض گزار کر رہے ہیں کہ موجود ہے کہ جس وقت وہ بادشاہ کے سپاہی جس وقت تھک جاتے سن اور تھک کے کچھ دیر آرام کرنے واسطے ہٹتے سن تو اذلتھا الملائکہ تو فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اپنے نورانی پروں کا سایہ کر رہے سن. حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ تو دیکھو اس کے اندر آئیڈیل کردار حضرت آسیہ دا اور اس کے اندر آج کی بیٹی کے واسطے پیغام ہے کہ اگر حضرت آسیہ نے ہتھیلی کے اندر کیل ٹھوکے جان اور پاؤں کی ہتھیلیاں سے کیل ٹھوک دیتے جان اور سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا جائے اور آپ کو کڑی دھوپ کے اندر رکھ دیتا جائے انہاں دا ایمان نہیں ڈولتا تو آج کی بیٹی کا یونیورسٹی جا کے ایمان کیوں ڈول گیا, کالج جا کے ایمان کیوں ڈول گیا, بازار جا کے ایمان کیوں ڈول گیا, کسے سنگر اداکارہ کا لباس دیکھیا, فیشن والا باریک اور ٹائٹ لباس دیکھیا تو آج بھی مسلمان کی بیٹی کا ایمان پتلا کیوں ہو گیا. حضرت آسیہ تو اتنی تکلیف برداشت کر کے بھی ایمان ایک لمحہ واسطے بھی نہیں ڈولیا اور آج بھی اس بیٹی کا ایمان کیوں ڈولیا تو انہاں دے واسطے ایک کردار حضرت آسیہ کا موجود ہے. دوسرے نمبر پہ قرآن مجید فرقان حمید اندر جس خاتون کا ذکر ہے انہاں دا واقعہ بیان کرنے لگیا رب دا انداز کمال. اگر میں اس مجلس کے اندر جس خاتون کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں میری مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان حضرت مریم سلام اللہ علیہ اگر آپ کا کردار بیان کرتا جائے تو جو قرآن نے قصیدے گائے ہیں تو اس مجلس کے اندر تھوڑے کچھ ممکن ہی نہیں مگر اللہ نے قرآن نے جس وقت فرمایا کہ اللہ نے مریم کو چن لیا حضرت عیسیٰ کی ماں بنن واسطے. کیوں کہ اس وقت کی زمانے میں سارا عورتوں وچوں حضرت مریم پاک دامنہ سا. حضرت مریم کی پاک دامنی کی گواہی رب دے قرآن نے بھی دی اور کچھ دنوں دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بول کے اپنی اماں کی گواہی دی. حضرت مریم سلام اللہ علیہ جنہوں نے بارے رب نے فرمایا فَنَفَخْنَ فِيهِ مِن رُوحِنَا فرمایا پھر اسی حضرت مریم نے اندر اپنی روح کو دیتی یعنی کہ اسی انہوں نے بیٹا عطا فرما دیتا اور پھر فرمایا اور وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ فرمایا انہوں نے اپنے رب دے کلمات کو سکھیا اور اس کی تصدیق کی اس بات کی جو اللہ نے عطا فرمایا اور فرمایا اس بدلے دے اندر اسی حضرت مریم کو شان کی عطا فرمایا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ فرمایا اسی مریم اس شان پھرے عطا فرمائیے کہ اسی انہوں پاک مردہ دے بچوں کر دیتا ہے. انہیں تھے ایک جملہ سمجھن والا ہے اگر تھوڑا جا نیند تو جا کے بیٹھو گے تو نقطہ بڑا لطیف ہے اگر سمجھ آئے. اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ بات عورت کی ہو رہی ہے اور عورت واسطے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ مؤنث کی ہوتی ہے. جو ضمیر وکانت مؤنث ہے ان بات عورت کی ہو رہی ہے تو جس وقت اگے بات آنی سی نا تو اللہ نے ایک بات ارشاد فرمانی چاہیے سی کہ وکانت من القانتات عورت مؤنث کا صیغہ پرہیزگاری والا قانتات ہی بنتا ہے. تو لہذا اللہ اونچائی کا اس جگہ پہ وہ فرماؤں وکانت من القانتات مگر اللہ نے فرمایا وکانت من القانتین. ایک یہ مذکر کا صیغہ ہے یہ مذکر کا صیغہ جو مردہ واسطے جملہ بولیا جاتا ہے تو ایک دن اندر وجہ کی ہے پیچھے عورت کی بات کی اگلا صیغہ
مردہ والا ہے. تو اس کی وجہ کی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ حضرت مریم عورت نے مکانت تک بات عورت دی ہے، مگر منال کان تینا مذکر غائب دا سیغہ ارشاد فرما کے اللہ یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ مرد عورت نالوں زیادہ شان والا ہوتا ہے. تو اے جڑی میری مریم ہے نا، اللہ فرماتا ہے یہ میری ایڈی عبادت گزار ہے، ایڈی میری عبادت گزار ہے اور ایڈی پرہیزگار ہے کہ عبادت کر دیا اللہ نے مکہ والی صافت اتنا مشابہ فرمایا. ایک قرآن کا گرامر کا ایک نقطہ ہے اور فقیر نے اس کو بیان کر دیتا ہے. کوئی مائد اللہ اس کا انکار نہیں کر سکتا کیونکہ مذکر غیب دا سیغہ ہے، حالانکہ اتنے مؤنث کا سیغہ آنا چاہیے سی. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتَاتِ، مگر اللہ نے فرمایا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، جڑا کہ مذکر یہ بھی مردہ واسطے جملہ بولے جاتا ہے. تو اللہ بات عورت دی ہو رہی ہے، سیغہ مردہ والا بولے جا رہا ہے اور اللہ یہ بول کے حضرت مریم کی شان بیان کر رہا ہے اور دنیا تک اور آج بھی اس عورت تک اللہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ بعد چاہن والیوں دھیان رکھنا جڑیاں مریم نے اگر وہ میری راستے سے چلیاں تو پھر اینیاں میریاں عبادت گزار بندیاں بنیاں اور اینیاں پاک دامنہ بنیاں کہ میں انہوں مردہ جیسی شان عطا فرما دیتی. اور یہ بات ہے وہ کیسا انداز ہے اللہ کے قرآن کا. ہاں جی، قرآن کی روحانیت اپنی ہے نا جی. ہاں جی، انہیں انداز یہی بات ہے کہ اس وقت حضرت مریم کی ماں حضرت حنہ سلام اللہ علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان منت منی سی کہ اگر میرے گھر پتر ہویا تو میں میرے گھر خانہ کعبہ دی رکھوالی واسطے وقف کرانی، مگر وہی بیٹی حضرت مریم تو شکوہ کیتا رب دی بارگاہ، مولا میں تو پتر منگیا سی یہ بیٹی ہے. بیٹیاں تو خانہ کعبہ دی رکھوالی واسطے یا خدمت واسطے وقف نہیں نہ کیتیاں جانی ہیں. تو ہاتھ میں غیب جو آواز آئی، اے میری حنہ پریشان نہ ہو، تینوں بیٹی کو عطا فرمائی ہے جڑی 1000 بیٹیاں نہ زیادہ شان والی. تو اللہ تعالیٰ نے تاں ایتھے کان تین دا لفظ ارشاد فرمایا. حضرات کی مکان اس حوالے دے نال میں اگر یہ بات اس انداز اندر کراں کہ بیٹی بھی شان بڑی اس سب واسطے پیغام ہے. میری ماما بہنا بیٹیاں واسطے بھی جڑیاں تو ماما بن چکیاں نے انہاں واسطے بھی پیغام ہے، اور جنہاں نو اللہ اچھی زندگی دے اچھے نصیب اچھے کرے انہاں نے بھی آگے جا کے اولاد دی ماں بننا ہے، انہاں واسطے بھی پیغام ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان کشف الغمہ شریف کے اندر موجود ہے. حضور فرمایا وَقَانَا يَقُولُ لَا تَكْرَهُ الْبَنَاتِ، فرمایا اے میرے غلاموں کدے اپنی بچی کا نفرت نہ کرنا، اپنی بیٹی نہ کدے نفرت نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتُ الْفَالِيَاتُ، فرمایا اس واسطے کہ جو یہ بچیاں ہوندی ہیں نا انہوں نے اپنے باپ نال بڑی محبت ہوتی ہے. بیٹیاں نال کدے نفرت نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتُ الْفَالِيَاتُ، فرمایا اس واسطے کہ بچیاں بیٹیاں اپنے باپ نال بڑی محبت ہوتی ہے. انہیں تھے محبت کا جو جملہ سرکار نے فرمایا نا الفالیات، فالیات کا معنی ہوتا ہے جواں کڑنا. عربی میں سیر جواں کڑنا تو کہنے فالیات. تو حضور نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتُ الْفَالِيَاتُ، جس طرح عورت دا سیر دیکھ دیئے تو جواں کڑ دیئے نا، حضور فرمایا باپ لیٹے ہوئے تو چھوٹی کی بیٹی ہوئے تو اپنے باپ دے سیر جا کے انجا ہاتھ مار دیئے جنہیں جواں کڑیاں جانی ہے. تو سرکار نے لفظ بول کے انس محبت کو بیان کیا ہے کہ بیٹی اپنے باپ نے اتنی محبت کر دی. سرکار نے سبھی سے دیکھو نا جنہیں سرکار بیان کر رہے ہیں کل بیان کر رہے سام کہ حضور فرمایا اللہ نے میں 6 چیزیں اس کے بیٹیاں نے جڑیاں کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائیاں، اور ان اچھیاں ایک چیز ہے یہ کہ میں کلام تھوڑا کرنا اور میرے کلام کی بات بڑی لمبی ہوتی ہے. تو لہذا حضور سے میں نہیں گل کی ہے فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتُ الْفَالِيَاتُ، مگر اس کے اندر انداز دیکھو کہ سرکار نے دنیا جہان کی باپ اور بیٹی کی محبت درک کر. سبحان اللہ، گل ایڈی کو سرکار فرمائی ہے.
اور جملہ جو لفظ سرکار نے نال بولیا حضور فرمایا بیٹی باپ بنے کی محبت کر دی ہے، بیٹی اپنے باپ بنے کی محبت کر دی ہے، جنہیں جواں کرنے لگیا اور کا ایک مجھے سر بھی نہیں آئے تو فرمایا چھوٹی بچی اپنے باپ بنے کی محبت کر دی، تو فرمایا کدے بھی اپنی بچیاں کو نفرت نہ کرنا۔ حضرات عزیز وقار آخر پہ میں بات رسالے گا کہ جس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات مکہ کو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، تو جس وقت مدینہ پہنچے نا تو سرکار کی بارگاہ دے اندر ڈیلی روزانہ طور پہ عورتاں بھی مکمل طور پہ جدول سرکار کی بارگاہ پیش کیا جاتا، یا رسول اللہ آج مسلم امہ دیاں اس امت دیاں عورتوں نے اتنا دین سیکھا، اتنا پڑھے، آج اتنا نماز سیکھی، آج اتنے مسائل پڑھے، آج فلاں سیکھا، آج اس طرح اپنی اولاد کی تربیت کی، اس طرح اپنے کاموں کا خیال رکھا۔ تو جس وقت سرکار دے پاس بہت سارے دنوں میں ساری شڈول سرکار کی بارگاہ صحابہ روز پیش کرتے رہے، تو ایک دن حضور فرمایا کہ اگر جس ساریاں عورتاں بڑی شان والیاں نے جو بھی میری صحابیات نے، مگر جتنے دن دا جدول میرے کو آیا ہے نا، حضور فرمایا انہاں وچ سب نالوں زیادہ شان مینوں قریش دی عورتاں بھی لگ رہی ہیں، سبحان اللہ۔ اور انہاں دی قریش دی عورتاں میں دو عادتاں نے، کوٹی عادتاں دو بیان فرمایا، اور ایک عادت صرف سرکار نے دو دسیاں نے، اور قیامت تک واسطے سرکار اپنی امت کی ہر عورت واسطے ایک نصاب بیان کر دیتا اور تعلیم عطا فرمائی تھی۔ حضور فرمایا کہ یہ قریش کی عورتوں نے انہاں کا کردار بہت زیادہ اعلیٰ ہے۔ کی کردار ہے؟ حضور فرمایا کہ انہاں کا کردار ہے احناؤ علی والد فی صغرہ، فرمایا کہ انہاں کا کردار ہے کہ اپنے چھوٹے بچے نال پیار بڑا کر دیا، جڑا بچہ جملے میں ہے وہ دا بڑا خیال رکھتے ہیں، وہ پرورش دا، وہ دودھ دا، وہ خوراک دا، وہ گرمی سردی دا، لباس دا، ہر حال جس طرح مرضی ہو جائے اپنے اولاد میں بڑی محبت کر دی ہے۔ دوسری یہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، اور دوسری کوالٹی سرکار نے قریش کی عورتوں کی بیان فرمائی، فرمایا دوسری انہوں کی کوالٹی یہ ہے وَرَعَهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، فرمایا دوسری انہوں کی نشانی ہے کہ ہر حال سے اپنے خاوند کا بڑی خیال رکھتی ہے، اپنے شوہر کا ہر حال بڑا خیال رکھتی ہے، بہت زیادہ ایک خیال رکھنی ہے۔ تو سرکار فرمایا کہ عورتاں لچ ساریاں میری جتنیاں بھی صحابیات نے ساریاں بڑے اچھے کردار والی ہیں، مگر انہوں نے سب اعلیٰ کردار قریش کی عورتوں ہے، کیونکہ انہوں نے دو عادتیں بڑی اچھی ہیں، ایک اپنی اولاد کی پرورش بڑی اچھی کر دیا نے، اور دوسرا اپنے خامن کا بڑا اچھا خیال رکھ دیا۔ اس حوالے دے نال سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھو نا کہ یہ ان موضوعات و موضوع میں کہ میں دعوے نال کہہ سکنا کہ کدے بھی اس مسجد کے ممبر کوئی بات بیان کوئی نہیں ہوئی ہوئی ہے، 30 سال ہو گئے انہوں مسجد میں، سبحان اللہ۔ تو اس قسم کے موضوعات جڑے نہیں تو پھر دل چاہتا ہے کہ انہیں تفصیلی بیان کیتا جائے اور کھول کے بیان کیتا جائے، مگر پھر بھی اختصار دے نال آج درس کا بہت سارا موضوع سی، مگر اس میں اختصار دے نال میں بات رستا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دوسری حدیث میں بات کرنا فرمایا قال النبی انہ لیس من امرأۃ اطاعت وأدت حق زوجہا، فرمایا وہ عورت حضور نے فرمایا بہت اچھی ہے جڑی ہر لحاظ کے نال اپنے خامن کا حق ادا کر دی، اپنے خامن کا کہنا اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کر دی، اور حضور فرمایا جڑی عورت اپنے خامن کی اطاعت کر دی ہے اور فرما برداری کر دی، اور ایک تھوڑی یہ بھی گل میں کر دیا ہر جائز کام دے اندر ناجائز کام دے اندر خامن بھی فرما برداری نہیں کی جائے گی، تابع داری نہیں کی جائے گی، عورت کا میں عبایا پہننا ہے، میں برقع پہننا ہے، اور مرد کا میں نہیں میں تیرے ننگے ساتھ گلے اپنا دوپٹہ سوٹ کے میں انجی تیرے موٹر سائیکل دے بٹھا کے لے جانا ہے، میں اپنے یاروں کو بخانا ہے کہ میری بیوی کی سونی کی۔ آج کے فیشن بن گیا جناب، آج شادی دوسرے تیسرے دن دوستان دی دعوت کی جاتی ہے اور دکھایا جاتا ہے تو بڑی بابی کی سونی ہے، لعنت تیری شکل دے اور تیرے دوستوں کی شکل دے بے حیائی دی ہر ساریت بار کر گئے،
تو لہذا بے شرمی اور بے حیائی اور غیر شرعی کام کے اندر خامد کی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو لہذا اس حوالے جناب حضور فرمایا کہ جڑی عورت جائز کام کے اندر اپنے مرد کی اطاعت کرنی فرما بردار بھی کر دی ہے تو حضور نے اس عورت واسطے انعام فرمایا. وہ انعام کیے. حضور فرمایا جڑی عورت یہ خیال کرے گی فرمایا صفعہ الخدین کہاتین فی یوم القیامہ. فرمایا جڑی عورت ساری زندگی اپنے مرد کی اطاعت کر دی فرما برداری کر دی رہی فرمایا اس عورت واسطے میری اس امتیہ واسطے یہ انعام ہے کہ جس وقت یوم قیامت ہوئے گا تو وہ عورت اپنے نبی نے ایویں قریب ہوئے گی جی میں دو انگلیاں ہیں. فرمایا ایک جی میں دو انگلیاں کہ تجھے دے قریب لینا. فرمایا وہ عورت جنی ساری زندگی اپنے خامد دی ہر شرعی کام کے اندر اطاعت کر دی فرما برداری کرتی رہی. فرمایا وہ قیامت والے دن اپنے نبی دی اتنا قریب ہوئے گی جی میں ایک انگل دوسری انگل دے قریب ہوگی. سبحان اللہ. تو دیکھو کتنا بڑا کردار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت دی بیٹی کو عطا فرمایا. حالی تھا اس موضوع کی سمجھو کہ تبلیغی بات سے یعنی بہت لمبا موضوع ہے مگر وقت اتنا ہی ہے ساڑھے کو پھر کسی نے اس موضوع اپنا سخن انتخاب کرا گے اور تفصیلی اس کے بات بیان کرا گے یا جس طرح کی ساڑھے کو 11ویں شریف تھی اور خدا اجتماع ہوتا ہے اس کے اندر ایک تفصیلی کردار بیان کرا گے کہ وہ شخصیات اور وہ اسلام کی بیٹیاں جنہوں نے مکمل طور پر کردار ایک امت واسطے عطا فرمایا ہے. اور بلکہ ایک گل میں اس کو پکاری دیواں وہ گل کی ہے کہ آدھے منٹ کی بات ہے کہ جس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ اکٹھی ہو جانا تو سب زیادہ حدیثہ حضرت ابو ہریرہ نے اکٹھیاں کیتیاں نے اور اس امت تک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے 5374 حدیثہ پہنچایا ہیں. سبحان اللہ. سرکار دے کتنے فرمان پہنچائے 5374 حدیثہ حضرت ابو ہریرہ پہنچایا. عورت پیچھے نہیں گئی. سرکار دی محبوب بیگم حضرت تمام مسلمانوں دی اماں جان حضرت اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے اس امت تک 2210 حدیثہ پہنچائی ہیں. سبحان اللہ. تقریباً آدھا بن گیا جی نصف حصہ بن گیا. تو یہ سمجھو کہ عورت کا اسلام کے اندر آدھا حصہ ہے. سبحان اللہ. اسلام کے کردار کا نصف حصہ ہے عورت کا. اگر اتنی حدیثہ حضرت ابو ہریرہ امت تک پہنچان اور 2210 حدیثہ حضرت ام عائشہ صدیقہ پہنچان تو نصف ہو گیا آدھا ہو گیا. تو پتہ چلیا کہ اس امت تک جو دین پہنچا ہے آدھا مرد کی وجہ سے پہنچا اور آدھا دین عورت کی وجہ سے پہنچا. اتنا کردار ہے عورت کا. آج اس وقت عورت دین سیکھنا چاہے تو مرد کہنا ہے نہیں نہیں تیرا کام ہماری روٹی کرنا ہے گھر دفعہ ہو گیا کھانا پکا میرے کپڑے سے نکل تیرا کی کام ہے تو محفل جائیں جا کے دین سیکھیں پڑھے تیرا کام ہی کوئی نہیں. آدھا حصہ ہے دین کے اندر عورت کا. پھر اسے کہتے ہیں ساری عورت جب وہ گھر کرنی ہے پتہ ہی نہیں چلتا میں اپنے خامن نال کیڑا جملہ بولنا ہے کیڑا نہیں. تو اس کو سکھایا ہے کوئی نہیں بولنا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے خامن نال کس طرح تمیز نال گل کرنی اپنے باپ نال کیویں کرنی بچے کو پرورش کیویں دینی جب اس کو سکھایا ہی ماں باپ کی ساری زندگی کام کرایا اور اگر خامد کو لاگے تو نے سمجھا کہ میں نے ایک بڑی بنائی مشین مل گئی ہے اس کا بٹن پریس کرنا اور سارے کام ہو جانے ہر چیز حاضر ہو گئی. مگر یہ نہیں سمجھا کہ اس کا پورا حصہ ہے دین اسلام میں اور اس کا حصہ ہے میری اولاد کی پرورش کرنے اندر میرا خیال رکھنے اندر. تو ہمیشہ یاد رکھو. اور آخر تے میرا خطاب ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو میں یہ بات بیان کراں گا اور ایک بیان تجربے دی بیس تے ہے تسی بھی معاشرے وچ دیکھ لینا کدے بھی کسی مولوی دی عورت نافرمانی دیکھی ہوئے گی تسی. وجہ کی وجہ یہ ہے کہ جس کو لمحہ لمحہ قرآن سکھایا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے جس کو پتہ ہے دین اسلام کس طرح حکم دیتا ہے کہ تو اپنے خامد نال کس طرح پیش آنا ہے اور کیا برتاؤ کرنا ہے. تو لہذا اس واسطے ایک گل مشہور ہے کہ جس کی عورت اچھی ملے اس بندے کی دنیا کی جنت ہے. ماں دے قدمہ تلے جنت ہے اور عورت دے کردار
کی ہر لحاظ کا خیال رکھنے والی ہوئے تو انسان کی زندگی تقریباً آسانی نظر کٹ جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ سانو سرکار دے فرامین اور قرآن دے فرامین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا